غزہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، یہ ایک اسکول ہے۔ غزہ تھیٹر نہیں ہے، اسکول ہے۔ بچہ 10-12 سال کا بچہ کئی دنوں سے بھوکا، اس کے گھر والے بھوکے، چھوٹے بھائی بہن بھوکے، اس کی ماں بھوکی، اور وہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، لمبی لائن میں، کہ آج آٹا ملے گا، گوندھ کے اس کو پکا لیں گے، بھوک مٹا لیں گے۔ اسی لائن میں لگے ظالموں کی گولی اس کو آ کر لگی، وہ گرا اور دم توڑ گیا۔ اس نے انگلی اٹھائی، شہادت کی، کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کسی کا بھی دل وہ پارا ہو سکتا ہے۔ حضرات، اس وقت غزہ میں 4 انتہائیں گزر رہی ہیں۔ غزہ 4 انتہاؤں کا سنگم بنا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی بربریت ہے، درندگی ہے، جو اپنی ساری حدوں کو پار کر چکی ہے، بالکل آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کسی اور بربریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف مسلم حکومتوں کی بے غیرتی ہے، وہ بھی اپنی آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے، ملک ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کی فوجیں ہیں، بڑی بڑی فوجیں ہیں، لیکن سب کے بس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آٹے کی بوری غزہ پہنچا دیں۔ سب ملے ہوئے ہیں، پوری بے غیرتی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ابھی کل اور پرسوں کی جو بات آئی ہے کہ اب یہ مسلم ملک جن کے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے کہیں کہ بند کرو یہ ظلم، جو یہ کہیں کہ ہمیں راستہ دو، ہم وہاں پر کھانا پانی پہنچائیں گے، وہ اب مشترکہ طور پر اس طرح کا ڈاکومنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس سے اسلحہ لیا جائے، اسے ہتھیار لے لیے جائیں، غزہ کو ان سے خالی کرا دیا جائے۔ تو بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور تیسری طرف پوری دنیا کے 1.5 بلین 1.5 ارب مسلمانوں کی بے حسی اور بے بسی، یہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی اور اسلامی تاریخ میں کبھی یہ بے بسی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اتنی بڑی آبادی، 150 کروڑ مسلمان، اور جیسے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، بالکل بے بس کر دیے گئے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، بے بسی کا عالم ہے، بے حسی کا عالم ہے کہ 2 سال سے قریب 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں، تقریباً روزانہ اسرائیل کی کیپٹل سٹی میں، تل ابیب میں، روزانہ تقریباً جنگ کے خلاف جلوس نکلتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں۔ اور مسلم ملکوں کے بڑے شہروں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا ان 2 سالوں میں کہ جنگ کے خلاف کوئی مظاہرہ ہوا، کوئی احتجاج ہوا، کوئی آواز اٹھی ہو۔ یہ بے حسی اور بے بسی کا عالم ہے۔ لیکن ان تینوں انتہاؤں کے ساتھ ایک اور انتہا بھی ہے، اور وہ ہے غزہ والوں کی یہ ایمان کی انتہا، ان کے صبر و استقامت کی انتہا، ان کی بہادری اور عظیمت کی انتہا۔ ہم نے صحابہ کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، اس سے پڑھے ہیں، لیکن آج کے انسانوں نے جتنے زمانے دیکھے ہیں، اس میں کوئی ایسی عظیمت کی، بہادری کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، ایسے صبر و استقامت کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو غزہ والوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی مثال قائم کی، نمونہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ دنیا کو بتایا گیا کہ ان کو دیکھ لو، ان سے سبق حاصل کرو، ان سے سیکھو۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عظیمت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ دیکھ لو، مومن مردوں کا ایک گروہ ہے، ایمان، مردانیت، اس سے متصف لوگوں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے کی اللہ سے سچا وعدہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی منزل کو پا لیا، اپنی خواہش کو پورا کر لیا، اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور ذرا بھی ان کے اندر بدلاؤ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی جماعت کو سارے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو، یہ ایسے ہوتے ہیں عظیمت والے، ایسے ہوتے ہیں ایمان والے۔ تم سب کو ایمان والا کہتے ہو، یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ سے سچا عہد کرنے والے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جینے والے۔ تو حضرات، 2 سال کے قریب ہو گئے اور غزہ والے ایمان کا، عظیمت کا مسلسل نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ میرا سوال اپنے آپ سے، میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ ان 2 سالوں میں غزہ کا نمونہ دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا؟ سوچئے، جائزہ لیجیے پچھلے 2 سالوں کا
2 سالوں میں آپ اپنے اندر کیا بدلاؤ لے کر آئے یہ سوچ کر کہ غزہ والے یہاں تک پہنچ گئے اتنی بلندی پر تو میں بھی کچھ اوپر اٹھ جاؤں. غزہ والوں کی بلندی دیکھ کر کچھ اوپر اٹھنے کا خیال آیا آپ کے دل میں. اسی لیے میں نے آج کا یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ غزہ تھیٹر نہیں ہے, غزہ اسکول ہے. تھیٹر اور اسکول میں فرق ہوتا ہے. تھیٹر میں لوگ جاتے ہیں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے, طرح طرح کی جذبات کی تسکین ہوتی ہے. تھیٹر میں جا کر کوئی کامیڈی دیکھتے ہیں تو ہنسی کے فوارے ابلتے ہیں, خوب خوش ہو کر فریش ہو کر وہاں سے آتے ہیں. تھیٹر میں لوگ ایکشن بھی دیکھنے جاتے ہیں اور ایکشن دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ایکسائٹمنٹ ملتا ہے ان کو. تھیٹر میں لوگ ناچ گانے دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو مستی کا احساس ہوتا ہے. تھیٹر میں لوگ ٹریجڈی بھی دیکھنے جاتے ہیں, الم اور تکلیف پر مبنی ڈرامے جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ان کو آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, ان کی چیخیں نکل پڑتی ہیں مناظر دیکھ کر, اور اس طرح سے اپنے جذبات کو ایک طرح کا سکون پہنچا کر پھر تھیٹر سے باہر آ جاتے ہیں. وقتی جذبات کی تسکین یہ تھیٹر کا کام ہے. اور اسکول کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں آپ سیکھتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدلتی ہے, آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کا کیریکٹر بدلتا ہے, آپ کی پرسنالٹی بدلتی ہے. تو ان 2 سالوں میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے غزہ کو دیکھا ہے یا غزہ سے سیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ غزہ کو دیکھ کر آپ بے چین ہو گئے ہوں, تڑپ اٹھے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو راتوں میں نیندیں بھی نہیں آئی ہوں, کئی کئی راتوں کی نیند اڑ گئی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن محسوس کرتے ہوں. لیکن یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن غزہ کو دیکھ کر کے آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر یہ نہیں طے کیا پچھلے 2 سالوں میں, اور اگر اپنے آپ کو کچھ نہیں بدلا ہے, تو پھر آپ کا غزہ سے تعلق جو ہے, مجھے کہنے دیجئے کہ غزہ سے آپ کا تعلق تھیٹر والا ہے. تھیٹر میں بھی لوگ بیٹھ کر تکلیف دہ غم کے مناظر دیکھ کر, سیڈ سین دیکھ کر لوگ آنسو بہاتے ہیں. آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں, آپ بھی آہیں بھر رہے ہیں. غزہ میں بھی لوگ, تھیٹر میں بھی لوگ ایکشن دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. آپ کی جب ویڈیو آتے ہیں شام کے اور سرائے قدس کے, اور وہ ٹینک اڑایا اور یہ کیا وہ کیا, ننگے پیر لا کے ٹینک پر بم ڈال کے آیا, آپ بھی جو ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, یہ سب آپ ہو رہے ہیں. لیکن یہ وقتی جذبات ہے. تبدیلی کیا آ رہی ہے, بدلاؤ کیا ہوا؟ تو غزہ تھیٹر نہیں ہے کہ آپ دیکھ دیکھ کر صرف ایک غم, ایک اندوہ, ایک تکلیف محسوس کریں, یا کچھ ایکسائٹمنٹ ہو, کچھ سیڈنس ہو. غزہ تھیٹر نہیں ہے, غزہ اسکول ہے. اسے سیکھیے. ایک ایمانی اسکول ہے, ایک ایمانی مدرسہ ہے. 2 سال سے غزہ کے دیالے وہ قرآن کی آیتوں کو پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں, قرآن کی آیتوں کو سنا رہے ہیں صحیح معنوں میں. وہ سیرت کے اسباق دکھا رہے ہیں, وہ صحابہ کی تاریخ دہرا رہے ہیں, وہ صبر کا مفہوم بتا رہے ہیں, وہ اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے وہ دکھا رہے ہیں. ایمان, توکل, صبر, استقامت, اس کا مطلب سمجھا رہے ہیں. آپس کی اخوت, ایثار, یہ سکھا رہے ہیں. قربانی کیا ہوتی ہے یہ بتا رہے ہیں. 2 سال سے وہ بتا رہے ہیں. وہ 2 سال سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب جنت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کا سب کچھ کیسے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے, دنیا کا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جنت کی طرف کیسے بھاگتے ہیں. وہ پچھلے 2 سال سے سکھا رہے ہیں. حضرات, ایک تعلیم کتابوں سے ہوتی ہے, آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور ایک تعلیم زندہ نمونوں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس زمانے میں ایمان و یقین کا زندہ نمونہ سامنے آیا ہے غزہ کی صورت میں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کسی کو. تم کتابوں میں پڑھتے تھے ایمان کے بارے میں, اب اپنی آنکھوں سے دیکھو. صحابہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, غزہ والوں کو دیکھو. تو حضرات, یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ان کی بے نفسی کو دیکھیں, ان کی بہادری کو دیکھیں, قرآن مجید سے ان کے تعلق کو دیکھیں, ان کے آپس کی محبت کو دیکھیں, ان کے آپس کے اتحاد و اتفاق کو دیکھیں. آپ دیکھیں غزہ میں کئی مزاحمتی گروپ ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں ان کے درمیان کوئی ذرا سا بھی ٹکراؤ ہوا ہو. سب متحد ہیں, سب متفق ہیں, سب کا ایک مقصد ہے, ظالموں کو روکنا, ظالموں سے ملک کو آزاد کرانا, غاصبوں کے قبضے کو ہٹانا. سب اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپس میں نہیں الجھتے, آپس میں نہیں لڑتے. سیکھیے غزہ سے نا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک طرف اوقاف کو اتنے بڑے بڑے خطرے درپیش ہیں, اور دوسری طرف اوقافی کے حوالے سے آپس میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, گروپ بھی بن رہے ہیں, ٹکراؤ بھی ہو رہے ہیں, پولیس کچہری بھی ہو رہی ہے. اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ سب ایک, بالکل ایک, الگ الگ گروپ ہیں, الگ الگ قیادتیں ہیں, تھوڑا خیالات میں بھی فرق ہے, لیکن سب ایک ہیں, ذرا بھی ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے.
یہ اتحاد و اتفاق، یہ آپسی محبت، یہ مقصد سے رشتہ، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جینا. اور پھر آپ یہ بھی سیکھیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بھی ویسی تربیت کی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ایمان سے سرشار، کیا ہم ان سے بچوں کی تربیت کرنا نہیں سیکھ سکتے کہ وہ اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم بھی اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں، بیٹھے ان کے ساتھ ایمان کی باتیں کریں. حضرات، کسی نے بہت صحیح کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے گی تو وہاں سے یتیم بچوں کو لے کے اپنے پاس آ کے ان کو پالیں گے، ان کی پرورش کریں گے. جن کے ماں باپ شہید ہو گئے ہیں تو ان کو لے آئیں گے، ان کی تربیت کریں گے، پرورش کریں گے. کہنے لگے بیوقوف ہو، تم ان کی کیا تربیت کرو گے؟ جنگ ختم ہو جائے تو تم جانا وہاں کے لوگوں سے سیکھنے کے لیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے بچوں کی فکر مت کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو. تم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ تو حضرات آئیے غزہ کے اسکول میں ایڈمیشن لیں، غزہ سے سیکھنے کا عمل شروع کریں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا شروع کریں. اعلیٰ مقصد سے وابستگی، ایک اونچا مقصد زندگی کا، اس مقصد کے لیے سب کچھ لگا دینا، جنت کی طرف بھاگنا، اور اپنے پیچھے دنیا کیا کتنی جا رہی ہے ہاتھ سے فکر مت کرنا.